جن مسلم مفکرین اور عیسائی مفکرین نے ارسطو اور افلاطون کی پیروی کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے، وہ یہ سمجھے ہیں کہ پیغمبر اور فلسفیوں کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے صحیح اور غلط باتوں کے درمیان فرق کر کے لوگوں کو صحیح بات کی رہنمائی کرنا اور غلط چیزوں سے بچانا۔ یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے افلاطون اور ارسطو کی پیروی کی ہے، جس میں فارابی اور ابن سینا بھی ہے، جنہوں نے ان کے فلسفیوں کو تقلیدی صورت میں پیش کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلسفیوں کا مقصد بھی صحیح بات کا بتانا ہے اور غلط میں فرق کرنا ہے، لیکن فلسفی خالص علمی لوگوں کے لیے صحیح بات کو بتاتے ہیں، غلط بات سے جو فرق کرتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہیں جو علم کو سمجھتے ہیں، جبکہ پیغمبروں کا جو آنے کا مقصد ہے، پیغمبروں کی جو تعلیمات ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ عوام الناس کے لیے ہے، دیہاتیوں کے لیے ہے، اور ایک عام فہم طریقے سے ان میں سمجھایا جاتا ہے۔ گویا کہ اس میں یہ بات ضمنی طور پر ماننی پڑ رہی ہے کہ فلسفیوں کا طریقہ انبیاء کے طریقے سے زیادہ اعلیٰ ہے، اور فلسفی انبیاء سے زیادہ بلند اس وجہ سے ہے کہ ان کا طریقہ سمجھانے کا، ان کی جو باتیں ہیں اور ان کی جو تھیوریز وغیرہ ہے، وہ وحی سے مقدم ہے، اور وحی سے اچھی صورت میں اور ایک علمی صورت میں اور ایک تھیوریز اور لوجک کی صورت میں فلاسفہ کی تعلیمات ہیں، اور وہ وحی سے مقدم ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات تھی، ان مسلم مفکرین وغیرہ کی، جن میں فارابی بھی ہے اور ابن سینا بھی ہے، جنہوں نے تقلیدی صورت میں افلاطون اور ارسطو کے فلسفے کو پیش کیا۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں ان مفاہمانہ صورت کو کلی طور پر مسترد کر دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں یہ جو مستقل عدل کو، فطرت کو ایک مستقل آزادانہ اصول بتانا، اور فلسفیوں کے مقصد کو پیغمبروں کے مقصد کے ساتھ منطبق کرنا، مطابقت پیدا کرنے کی جو صورت ہے، اس کی انہوں نے اپنی کتابوں میں ایک طرح سے دھجیاں اڑا دی ہے، اور اس بات کو غلط ثابت کیا ہے کہ فلسفی یا فلسفہ وحی سے مقدم ہے، بلکہ فلسفی ایک عقل کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کی جو عقل ہے متفاوت ہو سکتی ہے۔ کسی ایک فلسفی کی کوئی اور عقل کوئی اور بات کہتی ہے، سائنس کوئی اور بات کرتی ہے، سائنس کی جو تھیوریز ہے، جس طرح سائنس کی تھیوریز میں فرق آتا رہتا ہے سائنسدانوں کی انکشافات میں، اس طرح فلسفیوں کی باتوں میں اور عقل میں، ان کی عقل سے جو بات ہو ایک فلسفی سمجھا، دوسرا فلسفی الگ بات سمجھا، ہر انسان کی عقل الگ ہوتی ہے، جبکہ وحی تو ایک بہت ہی بالا چیز ہے۔ وحی ایک بہت ہی، جہاں مشاہدہ اور تجربے کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں جس چیز کی رہنمائی مشاہدہ اور تجربہ نہیں کر سکتا، وہاں سے جو ہے وہاں سے جو وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں جو مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک قاتل ہے، ایک قاتل نے کسی کو قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ یہاں پر عقل دو قسم کی باتیں کرتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قاتل کو قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ قاتل کو قتل کرنے سے مقتول تو واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ قاتل کو ضرور قتل کیا جائے، کیونکہ اس کو قتل کریں گے تو تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے سبق ملے اور وہ آئندہ قتل نہ کریں، اور معاشرے میں برائی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہاں پر میری اور ایک انسان کی عقل ایک طرح سے سرگرداں ہو جاتی ہے کہ کس بات پر عمل کرے، اور دونوں طرف عقل دونوں بات کو صحیح بتا رہی ہے کہ جی قاتل کو قتل کرنے سے مقتول تو واپس نہیں آئے گا، بلکہ قاتل کی فیملی والوں کو، بچوں کو، بیوی کو ایک طرح سے تکلیف ہوگی کہ ایک بندہ چلا گیا۔ تو یہاں پر انسانی عقل میں تفاوت آ گیا ہے، اور انسانی عقل فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہاں پر جب انسانی عقل کی بس ہوئی تو وحی کی ابتدا ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں لوگوں کے لیے ایک زندگی ہے۔ تو یہ وحی کی ضرورت ہے، اور وحی یہاں پر جہاں پر انسانی عقل، مشاہدہ، تجربہ اور ساری چیزیں جہاں پر رک جاتی ہے، تو وہاں ایک طرح سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم وحی کی ضرورت پہ بات کر رہے تھے کہ جو فلاسفہ ہے، فلسفی، ان کا مقصد ایسا نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے مقصد کے برابر ہو گیا، بلکہ انبیاء کا مقصد بالا ہے۔ بہرحال بات مختصر یہ ہے
کہ شریعت خود عدل کو بیان کرتی ہے، شریعت بذات خود عدل ہے، شریعت سراپا عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وحی کے ذریعے بیان کریں گے کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے اور ظلم کیا ہے۔ عدل کو ایک غیر جانبدارانہ مستقل تصور بنا دینا اور مستقل ایک اصول کلیہ بنا دینا کہ انسانی عقل عدل کے پیمانے کو اور ظلم کے پیمانوں کو بیان کرے گی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ انسانی عقل کی کیا حیثیت ہے۔ آج کسی کی عقل کچھ کہتی ہیں تو کسی اور کی، دنیا میں اربوں انسان ہے، لاکھوں مفکرین ہیں، ہر ایک کی عقل ایک عدل کا الگ پیمانہ بیان کرتی ہے، تو یہ عدل کا کوئی مستقل ٹھوس بنیادوں پر پیمانہ نہیں ہو سکتا انسانی عقل کہ وہ انسانی عقل عدل کے بارے میں رہنمائی کرے، بلکہ وحی رہنمائی کرتی ہے۔ تو شریعت کے سارے احکام بذات خود سراپا عدل ہے۔ اسی کی تعبیر بیان کی ہے ہمارے پرانے جو اصولیین ہیں مختصر انداز میں، چنانچہ ہر وہ تصور عدل جس کا منبع شریعت کے علاوہ کچھ ہو وہ در حقیقت ظلم ہے، اور ہر وہ جد و جہد جو شریعت کے علاوہ دیگر کسی تصور عدل کو نافذ کرنے کے لیے برپا کی جائے در حقیقت سرکشی ہے، وحی سے بغاوت ہے۔ یہی بات امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ حسن و قبح، عدل و ظلم افعال کے ذاتی وصف نہیں بلکہ شرعی وصف ہیں۔ عقل کی صلاحیت نہیں کہ وہ ان چیزوں کا ادراک کر سکیں، جیسے کہ ہم نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ تو لہذا بات یہ خلاصہ یہ نکلا کہ جو عدل ہے وہ شریعت بیان کرے گی، وحی بیان کرے گی کہ عدل کیا ہے، عدل کے پیمانے کیا ہے، اور کہاں پر ظلم ہو رہا ہے، کہاں عدل ہو رہا ہے۔ وہ شریعت کے احکامات بذات خود عدل ہے، سراپا عدل ہے، وحی سراپا عدل ہے، اور ظلم سے وحی روکتی ہے اور انصاف کا حکم کرتی ہے، عدل کا حکم کرتی ہے۔ لہذا مختصر بات یہ نکلی کہ لبرلوں کا یہ کہنا کہ ہماری عقل عدل اور انصاف کو بیان کرے گی، یہ غلط ہے۔ انسانی عقل کو حق نہیں پہنچتا، کیونکہ انسانی عقل متفاوت ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا کہ ٹھوس بنیاد نہیں، عقلوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ تو لہذا شریعت اسلامیہ اور احکامات اسلام وہی عدل پہ مبنی ہے، لہذا ہمارا اصول یہ ہے کہ شریعت کے احکامات اور وحی وہی عدل کو بیان کرے گی۔ کسی لبرل کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے عقل کو بنیاد بنا کے یہ کہہ سکے کہ فلانی چیز میں عدل ہوا ہے، فلانی چیز میں ظلم ہو گیا ہے، اور یہاں پر شریعت نے جو ہے عدل کی پیروی نہیں کی بلکہ ظلم پر عمل کیا، نعوذ باللہ۔ آگے کی انشاءاللہ باقی قسطوں میں انشاءاللہ فطرت پہ بات کریں گے، اور باقی عدل کے حوالے سے جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔